السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ ستارے، چاند، سورج، کہکشائیں، یہ سب کیسے وجود میں آئے؟ کیا یہ سب صرف ایک حادثہ ہے یا کسی خالق کی قدرت؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کائنات کی تخلیق، سائنس اور قرآن کی روشنی میں، اور جانیں گے کہ ایمان اور سائنس میں حقیقت کا میل کہاں ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کے مطابق کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے وجود میں آئی۔ بگ بینگ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی توانائی کا دھماکہ جس سے وقت، جگہ، روشنی اور مادہ سب شروع ہوا۔ سائنسداں کہتے ہیں کائنات آج پھیل رہی ہے، کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، یہ سب ایک منظم نظام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی پیچیدہ کائنات بغیر کسی عقل کے وجود میں آ سکتی ہے؟ قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ یہ آیت بگ بینگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مزید قرآن کہتا ہے والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 47۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور سائنس بھی یہی بات مانتی ہے۔ سائنس اور ایمان کا میل کیا ہے؟ کیا سائنس اور ایمان متضاد ہے؟ نہیں، سائنس حقیقت کی تلاش ہے اور ایمان حقیقت کو ماننے کا نام۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا یدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کائنات کا پھیلاؤ، کہکشاؤں کا نظام، زمین کا محور پر گھومنا، یہ سب حادثاتی نہیں بلکہ حکمت سے بھرپور نظام ہے۔ اللہ کی قدرت اور ہماری زندگی۔ دوستو، جو رب پوری کائنات چلا رہا ہے وہی ہماری زندگی کا مالک ہے۔ ستارے اسی کے حکم سے چمکتے ہیں، زمین اسی کے حکم سے گھومتی ہے، ہر نظام اسی کی قدرت کا آئینہ ہے۔ تو کیا ہم اسی پر بھروسہ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اسی کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، سائنس ہمیں حقیقت دکھاتی ہے لیکن قرآن ہمیں مقصد سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا دل اور ہدایت پانے والی آنکھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔